اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پچھلی مرتبہ جو آیت نمبر 20 سورہ البقرہ کی جس کی تشریح ہوئی تھی، یہ اس آیت کے آخر کا حصہ ہے، منافقین سے متعلق تفصیل گزر چکی اس کی کہ اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت ختم کر دیتا، ان کی بصارتیں، ان کے دیکھنے کی طاقت بھی ختم کر دیتا، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ منافقین کا تذکرہ یہاں ختم ہو گیا۔ وہ جو ڈیفینیشنز تھی 3 جن سے شروعات ہوئی تھی اس صورت کی، پہلے ایمان لانے والے کون ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا، پھر کافر کون ہے اسے ڈیفائن کیا تھا، اور منافق کون ہیں اسے زیادہ تفصیل کے ساتھ میں زیادہ آیات کے اندر بتایا گیا۔ اس آیت کو میں نے دہرایا، اس آیت کا یہ حصہ، آخر کا حصہ میں نے دہرایا اس لیے کہ پچھلی مرتبہ جہاں ختم کیا تھا وہاں یہ تفصیل چل رہی تھی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس پہ آریہ سماجی کہتے ہیں ہر بات پر قادر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امپاسبل کو بھی کرے، اسمبھو ناممکن کو بھی اللہ کر سکے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو چیزیں ممکن ہیں ان میں سے ہر کام اللہ کر سکتا ہے، تو جو ممکن ہے ان میں سے ہر کام تو انسان بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بحث تو الگ ہے، میں مختصر دہرا دوں اسے جو میں نے پچھلی بار سماجوں کے بارے میں بتایا تھا کہ مثلاً وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا خدا اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں کر سکتا ہے تو 2 خدا ہو جائیں گے ایک ہی جیسے، اور خدا تو وہی ہے جس جیسا کوئی نہیں، تو پھر ان میں سے ایک بھی خدا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کر سکتا تو دیکھو پھر ایک کام تو ایسا ہوا جو خدا نہیں کر سکتا۔ یہ منطق کی باتیں ہیں، منطق کے علم میں، اور یہاں پر منطق کے علم کا کاؤنٹر پارٹ یہاں نیائے درشن تھا، تو جس میں لوگوں کو گھما دیا جاتا ہے، باریکی پکڑ نہیں پاتے۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ بہت بوگس سوال ہے، لیکن بڑا اہم محسوس ہوتا ہے۔ ایسے گھما دیا جاتا ہے کہ ذہن اصل نقطے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بس اس طرح کی باتیں ہیں۔ مثلاً ایسا سوال کہ کیا خدا کسی بیٹے سے اس کے باپ کو پیدا کر سکتا ہے؟ اب میں نے ایک ساتھ میں رکھ دیا، تو اگر کہیں ہاں کر سکتا ہے تو یہ باپ ہو گیا، وہ بیٹا نہیں ہوا۔ باپ کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس سے دوسرا پیدا ہو۔ یہ سوال غلط ہے۔ کچھ قانون اللہ نے بنائے، اور کائنات میں اس کے جتنے قانون ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بدلتے نہیں۔ لوگوں کی اسٹڈی میں غلطی ہو سکتی تھی، کبھی یہ سمجھتے تھے زمین رکی ہوئی ہے تب بھی زمین گھوم رہی تھی، اب زیادہ یقینی طور پر معلوم ہو گیا وہ قانون کبھی بدلتے نہیں۔ آپ ہزاروں سال بعد کا حساب لگا سکتے ہیں کہ کس دن دنیا کے کس مقام پر کب سورج نکلے گا، کب دنیا کے کس حصے میں چاند گرہن ہوگا، اس لیے کہ قانون بدلتے نہیں کائنات میں۔ جن چیزوں سے یہ حساب لگائے جاتے ہیں وہ نہیں بدلیں گی، نہ ان کی رفتاریں بدلیں گی، نہ ان کے فاصلے بدلیں گے، نہ ان کا آربٹ، مدار جس میں گھوم رہے ہیں، نہ وہ بدلے گا۔ اس سے یہ حساب لگائے جاتے ہیں، وہ حساب آج بھی وہی ہے، وہ سینکڑوں سال بعد کی کسی ڈیٹ کا کسی مقام کا لگائے تو بھی وہی ہوگا۔ یہ بات اللہ نے خود قرآن شریف میں فرما دی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ اور آریہ سماجی تو وید کو مانتے ہیں، وید کے منتر نے بھی یہ کہا ہے ادب دانی وروات سے بتانی، اس کا مطلب بھی یہ کہ اللہ اس کے جو قانون ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں۔ جو مالک ہے، جس نے خود قانون بنایا، وہ چاہے تو بدل دے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی نہیں بدلوں گا، اس کو پاور ہے بدل سکنے کی، لیکن اس نے خود یہ اعلان کر دیا کہ جو میں نے امپلیمنٹ کر دیا انہیں میں نہیں بدلوں گا۔ تو جب یہ اعلان کر دیا تو نہیں بدلے گا۔ سوال اللہ کے ساتھ میں اس بات کا نہیں ہوتا کہ کیا وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ وہ تو ہے وہی جو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن
جو اس نے قانون بنا دیے اس کے خلاف وہ کرے گا نہیں. مثال کے طور پر زمین پر جسے اوتار کہتے ہیں، یہاں پر ہندوستان کے بہت سے مذاہب کے لوگ جو اوتار مانتے ہیں کہ زمین پر خدا انسانی شکل میں آتا ہے، تو سوال وہاں یہ نہیں کہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آتا نہیں. یہ اس نے قانون رکھا ہے. اب اس کی بہت تفصیلات ہیں کیوں نہیں آتا، اس میں کیا حکمتیں اور کیا مصلحتیں ہیں. خود انسانی شکل میں وہ نہیں آتا. آ سکتے کا سوال اٹھتے ہی نہیں اس کے بارے میں. ایسے ہی یہاں پہ چیزیں ڈیفائن کر دی. یہ ڈیفینیشن بھی اسی کی طرف سے ہے. باب وہ ہے اسی کے قانون کی ہے. جس سے تولید ہوگی یا جس سے پروکریشن ہوگی، جس سے بچہ پیدا ہوگا، اسے باپ کہا جائے گا. یہ ڈیفینیشنز ہیں. اب یہ ڈیفینیشنز نہیں بدلیں گی جو اس کی مقرر کی ہوئی ہیں. یہ اسی کی مقرر کی ہوئی ہیں. اس کو آپ اپنی زبان میں کچھ اور کہہ لیں. باپ نہیں رکھیں، اسے فادر کہیں، اسے کچھ اور کہیں، کسی اور زبان میں کوئی اور نام رکھ لیں. تو ایسے ہی یہ ہے کہ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کسی کو پیدا. جب اس نے کہا میرے جیسا کوئی نہیں، تو وہ اپنے جیسا کسی اور کو پیدا نہیں کرے گا. تو یہ سوال اٹھے گا ہی نہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ قانون ہے اس کا کہ اس جیسا کوئی کبھی نہیں ہے نہ ہوگا. یہ اسی کا بتایا ہوا قانون ہے، تو وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. تو اس لیے سوال ہی غلط ہے. یہ غلط سوال کے اندر الجھاتے ہیں. جہاں تک پاسبل اور امپاسبل کا سوال ہے، کیا ممکن ہے اور کیا نہیں ممکن، یہ انسان کے لیے اٹھتا ہے سوال. اور پاسبل اور امپاسبل، سمبھو اور اسمبھو کا تعلق ہوتا ہے علم سے، گیان سے. جہاں تک ہمارا علم پہنچ جاتا ہے، جس چیز کو ہمارا علم انکمپاس کر لیتا ہے، احاطے میں لے لیتا ہے، وہ چیز پاسبل ہو جاتی ہے. جب تک ہمارا علم کسی جگہ تک نہیں پہنچتا، کسی چیز تک، کسی پروسیس تک، اس وقت تک وہ چیز امپاسبل رہتی ہے، ناممکن. ناممکنات لگاتار ممکنات میں بدلتی چلی جا رہی ہیں. امپاسبل لگاتار وقت کے ساتھ پاسبل بنتے چلے جا رہے ہیں. اب سے 50-100 سال پہلے کوئی اگر یہ کہتا کہ 3000 کلومیٹر ایک میچ ہو رہا ہے، اسے ہم لائیو دیکھیں گے، تصور میں بھی نہیں آتا. خالی اتنا ہی نہیں کہ انسان سوچتا شاید کچھ دنوں بعد ہو جائے. کہتے کیا غیب کا علم ہے تمہارے پاس، تم دیکھو گے؟ انسان کی کسی امیجنیشن ہی میں نہیں آتا کہ یہ کبھی ممکن ہوگا. یہ ناممکن ہے. کوئی تار بھی نہیں جا رہا بیچ میں سے. اور لائیو دیکھے گا، یہ نہیں کہ ریکارڈنگ دیکھے گا. وہ ممکن ہو گیا. اب کسی بچے کے بھی ذہن میں نہیں آتا یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے. ہم جب کسی پرٹیکولر فریکوینسی پہ چینل کو جب ٹیون کرتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے پکچر. اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مشکل تھا. مشکل نہیں، ناممکن تھا. یہ زیادہ پرانی بات نہیں جب ناممکن تھا. علم پہنچ گیا انسان کا وہاں تک، اس پروسیس تک کہ کیسے ممکن ہوگا. جب تک علم نہیں پہنچا تھا وہ کہتا تھا یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے بالکل. انسان نے بہت سی چیزیں، ابھی حال میں یہ رفتار بڑھ گئی ہے، جو نئی آوشکار، ایجادات، انوینشن ہوتی چلی جا رہی ہیں، ڈسکوریز لگاتار. جو پہلے ناممکن تھا وہ ممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ. علم سے تعلق ہے کسی چیز کے ممکن اور ناممکن ہونے کا. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا امپاسبل چیزیں پاسبل بنتی چلی جائیں گی. ہم کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے صاف اپنے کلام میں واضح طور پہ جیسے کہہ دیا یہ انسان نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ ہم تو کسی بھی چیز کو اب نہیں کہہ سکتے. اتنی تیزی کے ساتھ میں چیزیں بدل رہی ہیں. کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناممکن ہو سکتا ہے آگے ممکن ہو جائے. صرف وہ جسے اللہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا یہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز کو اب ناممکن کہیں ہی نہیں. ہماری عقل چاہے جتنی حیران ہو. دیکھیے یہ گرافیکلی سمجھایا میں نے. انکریزنگ نالج وتھ ٹائم، وقت کے ساتھ، یہ وقت چل رہا ہے، اسٹریٹ لائن اس کا گراف ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے. اور اس میں یہ ہے موجودہ اس ٹائم کا، اس ٹائم اسکیل کے اوپر اس وقت میں ہم یہاں ہیں. مان لیجیے وقت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جدھر یہ ایرو کا نشان ہے
اس میں جہاں تک ہم یہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے وقت کے ساتھ، یوں سمجھ لیے وقت کے ساتھ یہ علم کی لائن ہے، نالج کے، گیان کی. تو اب اس سے پیچھے کی جن چیزوں تک ہمارا علم پہنچ چکا یہ تھا، یہ گزر گیا، پیچھے کا حصہ پاسٹ، ماضی، اتیت ہمارا، اس میں چیزیں ہمارے پاسبل ہو گئیں، ہمارا علم وہاں تک پہنچ گیا تھا. آگے فیوچر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں تک ہمارا علم ابھی نہیں پہنچا ہے. یہ وقت اور علم کی کمبائنڈ لائن ہے، ہمارا علم ابھی نہیں پہنچا، وہ امپاسبل ہے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ لکیر بھی علم کی، یہ پریزنٹ کی، یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی اس علم کی لکیر میں. اور اب یہ حصہ جو لال رنگ سے آپ دیکھ رہے تھے امپاسبل والا، یہ پاسبل والے حصے میں آ جائے گا، اور امپاسبل ادھر ہو جائے گا آگے، کہ وہاں تک ابھی ہمارا علم نہیں پہنچا، وہ چیزیں ناممکن ہے، پیچھے جتنی چیزیں ممکن تھی وہ ممکن ہو گئیں. تو امپاسبلٹیز لگاتار پاسبلٹیز میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، بدلتی چلی جائیں گی علم بڑھنے کے ساتھ. انسان کا علم کہاں تک جائے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں تک بھی جائے اس کی ایک لمٹ ہوگی، ایک حد ہوگی. اسیم، لامحدود، انفائنائٹ نہیں ہوگا. کہیں کسی جگہ جا کے اس علم کی حد آئے گی، وہاں جا کے وقت بھی ختم ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا. وہاں جا کر انسان کے علم کی آخری انتہا، آخری لمٹ، حد آ جائے گی، سیما. اس سے پہلے کی چیزیں اس کے لیے پاسبل، اس کے آگے کی کچھ نہ کچھ اس کے لیے آگے بہت کچھ امپاسبل، ناممکن رہ جائے گا. جہاں تک انسان کا علم پہنچتا ہے اس کے آگے پھر جہاں نہیں، اس کے آگے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، اس کے آگے علم کا بڑھنا ختم ہو جائے گا، تو اس کے آگے کی چیزیں اس کے لیے امپاسبل رہ جائیں گی. وہاں تک کی چیزیں سب پاسبل ہو جائیں گی، ممکن ہو جائیں گی. اللہ کا علم ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب پر حاوی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آج آگے کی چیزیں نہیں جانتا، ہم آگے کی چیزیں نہیں جانتے، ہمارا علم آگے نہیں پہنچا ہے. اس کا علم انکمپاس کیے ہوئے، گھیرے میں لیے ہوئے محیط ہے مستقبل کو بھی، بھوشیہ کو بھی. اس کا تعلق علم سے ہے، ممکن ناممکن کے. جب اس کا علم کی کوئی حد نہیں ہے، آگے انسان کے علم کی حد آ جائے گی، اس کے علم کی جب آگے کوئی لمٹ نہیں ہے تو پھر ناممکن اس کے لیے کچھ ہوگا نہیں. سوامی دیانند نے ناممکن اس لیے کہہ دیا اللہ کے لیے کچھ چیزوں کو کہ صاحب ناممکن کو وہ بھی نہیں کر سکتا. کہ اپنے زمانے میں اپنی عقل سے انہوں نے اللہ کی، اپنی قدرت سے، اپنے سامرتھ سے انہوں نے اللہ کی سامرتھ اور اللہ کی قدرت کو ناپا، کہ جو چیز ان کی عقل کہہ رہی ہے اس دور تک، اس زمانے تک ناممکن، وہ اللہ کے لیے بھی ناممکن ہو جائے گا. اس کا علم آگے ہے. سوامی دیانند کے زمانے میں ہزاروں چیزیں وہ تھی جو ناممکن تھی، جو آج ممکن ہو گئی. تو کسی چیز کو بھی وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ناممکن ہوگا، جب تک ورڈ آف گاڈ نہیں کہے کہ یہ ناممکن ہوگا. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر میں نے بتایا تھا لفظ، ہر بات پر قادر ہے. یہ لفظ اسی سے قدرت بنا ہے، یہ قدر سے بنا ہے، اور قدر کے معنی ہوتے ہیں ایسٹیمیٹ. اسی سے تقدیر بنا ہے لفظ، اسی مادے سے، اسی مول دھاتو سے عربی. تو اللہ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ہمیشہ ہمارے ایسٹیمیٹ میں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. اندازے لگاتے ہیں آگے کہ ایسٹیمیٹ، اللہ کا ایسٹیمیٹ بالکل ایکوریٹ ہوگا، اس کا بنایا ہوا ہے کہ یہ سب ایسے ہوگا آگے، تو پھر وہ ویسے ہوگا. یہ ہے اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور میں نے یہاں پر چونکہ ایک آریہ سماجیوں کا ایک اعتراض آتا ہے تو اس کو میں نے ڈسکس کر لیا، پچھلی مرتبہ اس پوائنٹ کو ادھورا چھوڑ دیا تھا. اب ہم آگے آ رہے ہیں، منافقین کا ڈیفینیشنز ختم ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ دعا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے.